اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم القرآن کورس کے اس لیسن نمبر 9 پارٹ 2 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ ہر درس کی طرح آج بھی سب سے پہلے ہم شروع کریں گے عربک گرامر کے حوالے سے ایک سمپل نقطہ جاننے کی کوشش ہم کریں گے، اور پھر اس کے بعد وقت ہو جائے گا کہ ہم جو آیات اس درس میں ہم نے جن کی تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے جو ورڈز ہم نے ہمارے پارٹ 1 میں سیکھے ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ البتہ اس بات کی طرف بھی توجہ رکھیے گا کہ جو نیو آیات ہمارے سامنے ہیں جن کا ہم ترجمہ کریں گے اس میں ہم پرانے ورڈز کو بھی جو گزشتہ لیسنز میں ہو چکے ہیں اسے بھی ہم یوز کر رہے ہیں، اور اس سے ہمیں فائدہ یہ ملے گا کہ وہ ورڈز بھی ہمارے لیے ریپیٹ ہو جائیں گے اور انہیں ذہن میں رکھنا ایزی ہو جائے گا۔ تو جتنا ہم پریکٹس کریں گے اتنا ہمارے لیے بہتر ہے، اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں اس لیول تک پہنچ جائے کہ ڈائریکٹ جب قرآن مجید کو اٹھائے اور اس کی تلاوت شروع کرے تو ڈائریکٹ اس کا میننگ ہم سمجھ سکے۔ آئے جو آج کا ہمارا گرامر کا نقطہ ہے اس پر گفتگو شروع کرے۔ بہت ہی سمپل نقطہ آج ہمارے سامنے ہے، اور وہ نقطہ ہے مذکر اور مؤنث کے بارے میں، کہ پہلے میں اشارہ اس کے بارے میں کر چکا ہوں، آئے اس کے بارے میں گفتگو کرے کہ دیکھیں ہر لینگویج میں مسکولن یعنی مذکر یعنی مرد کو اشارہ کرنے کے لیے، اس کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے خاص الفاظ ہوتے ہیں، اور اسی طرح فیمینن کے لیے ڈفرنٹ الفاظ ہوتے ہیں۔ فیمینن یعنی مؤنث، دیکھیں اردو کے یہ الفاظ ہیں، اس کو بھی آپ یاد رکھیں، مذکر یعنی مسکولن، مؤنث یعنی فیمینن، اور اس طرح ہر ادر لینگویج میں یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے ڈفرنٹ ورڈز ہم یوز کرتے ہیں۔ تو اسی طرح عربک کے اندر بھی، اور عربک کے اندر یہ سلسلہ آپ اس کو زیادہ دیکھیں گے کہ کس طرح مرد اور عورت، اور اس طرح الگ الگ معیار کی بنیاد پر ڈفرنٹ ورڈز یوز ہوتے ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم ایک آسان میتھڈ اور طریقہ سیکھے جس کے ذریعے اگر ایک ورڈ آپ کو دیا جائے جو مذکر ہو، جو مسکولین ہو، جو مرد کے لیے یوز ہوتا ہو، اس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں فیمینین کے لیے، تو اس کے لیے عربک کے اندر ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ورڈ کے اینڈ میں یہ 2 نقطے والی تا، یہ 2 نقطے والی تا، اس کو آپ اضافہ کر لیں۔ تو دیکھیں مثالیں دیکھیں، فار ایگزامپل ایک لفظ ہے کافر، یعنی کافر مرد۔ اگر کافر عورت کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کیا کہے گا؟ کافرہ۔ دیکھیں یہ 2 نقطے والی تا جب ہم یہاں پر رکیں گے تو اس کا تلفظ بن جائے گا ہا، کافرہ۔ لیکن اگر اس کو جوڑ دے کسی چیز سے، مثال کے طور آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مکہ کی کافرہ، تو آپ کہیں کافرۃ مکہ۔ جب ایڈ کر دیں گے کسی چیز کو تو تا کا تلفظ ہوگا، اگر کوئی چیز ایڈ نہ کرے تو ہا کا تلفظ ہوگا۔ تو کافر یعنی مرد کافر ایک، کافرہ یعنی ایک عورت کافر۔ صالح ایک نیک مرد، ایک نیک مرد۔ صالحہ یعنی ایک نیک عورت، اور خواتین میں یہ نام بھی رکھا جاتا ہے صالحہ۔ ہمارے اطراف میں ایسے لوگ ہوں گے جن کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ نام ہے صالحہ۔ کیوں صالحہ کہا جاتا ہے، صالح نہیں کہا جاتا؟ صالح لڑکے کا نام رکھا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ صالح مرد کے لیے لفظ ہے، صالحہ ایک خاتون کے لیے۔ حسن یعنی خوبصورت، یعنی ایک اچھا۔ حسنہ یعنی اچھی چیز، اچھا اچھی۔ دیکھیں اردو کے اندر بھی ہم یہ فرق کرتے ہیں، اچھا انسان، اچھی خاتون۔ دیکھیں مسکولین اور فیمینائن میں ہم اردو میں بھی فرق کرتے ہیں۔ اسی طرح حسن، حسنہ۔ مومن، مؤمنہ۔ مومن یعنی ایک مومن مرد، مؤمنہ یعنی ایک مومن عورت۔
खातून। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे अल्फाज है जहां लास्ट में आप ये ता 2 नुक्ते वाला लगा दे, फौरन उसका फेमिनाइन फॉर्म बन जाता है। मुस्लिम मुस्लिमा, नासिर नासिरा, और इसी तरह आप अलग वर्ड्स बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा सिंपल नुक्ता जो अरबिक ग्रामर के हवाले से हमारे सामने मौजूद है। आए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाए और इस दर्स में जो आयात है उनका तर्जुमा हम करना शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम 8 लेसन्स में आयात के तर्जुमे की प्रैक्टिस कर चुके हैं। उम्मीद है कि ये सिलसिला हम इसी तरह जारी रखेंगे और इंशाल्लाह कि हमारे लिए ये काम आसान हो गया होगा। और देखिए ये फाइल्स जो एक्सरसाइज की फाइल्स है, ये भी यूट्यूब का जो चैनल है जिसमें ये वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को डाला जा चुका है और हर दर्स में ये काम हुआ है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि कमेंट्स में इस मैसेज को पिन कर दिया जाए कि सबसे ऊपर कमेंट्स में आप ये लिंक देख सकते हैं जहां पर ये फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि प्रैक्टिस करने में आपको आसानी हो। तो आए अपनी आयत के तर्जुमे को शुरू करें। पहली जो आयत है वो है, उसका तर्जुमा मैं आपके लिए अंजाम दूंगा, वो है इन्ना अरसलनाका बिलहक्के बशीरन व नदीरा। आए इनको फर्स्ट स्टेप हम अंजाम दे। हमारा पहला मरहला क्या होता था? देखिए ये 3 स्टेप प्रोसेस है, हर एक को इसे फॉलो करना है। डायरेक्ट तर्जुमा करना मुश्किल काम है जिसमें गलती हो सकती है। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 ये प्रोसेस हम इसको फॉलो करेंगे। तो पहला लफ्ज क्या है? इन्ना। लेकिन यहां पर मैं आपसे एक सवाल करूंगा और वो ये कि ये तो नया लफ्ज है। क्यों? क्योंकि यहां पर आखिर में एक अलिफ मौजूद है। मैं इसे मार्क कर दूं, ये अलिफ। अभी तक जो हमने वर्ड देखा था वो था इन्ना, जिसमें अलिफ नहीं था। तो अब ये कौन सा नया वर्ड है, इसका हम कैसे तर्जुमा करें? तो यहां पर मैं आपकी खास तवज्जो चाहता हूं कि ये इन्ना दर हकीकत क्या है? ये है इन्ना प्लस ना। देखिए ये वर्ड हम सीख चुके। इन्ना यानी यकीनन, ना यानी हम अरसलना। देखिए ये ना बहुत जगह पे आता है, जहां पर भी ये नून अलिफ आ जाए ना, इसका मतलब है हम। तो देखिए ये इन्ना प्लस ना था, लेकिन 3 नून का तलफ्फुज हम नहीं कर सकते। आप बताएं कैसे करेंगे? तो एक नून डिलीट हो जाता है और ये दोनों ज्वाइन होके एक दूसरे में बन जाते इन्ना। देखिए फर्क है, इन्ना इसको थोड़ा खींचना है। क्यों? क्योंकि यहां पे अलिफ मौजूद है। इसकी जो हरकत है वो नॉर्मल हरकत से डबल होगी। इंशाल्लाह तजवीद और कुरान के सीखने के कोर्स में आप इसकी डिटेल्स को देख सकते हैं। तो देखिए ये 2 वर्ड्स है। कितना कभी कभी मुश्किल हो जाता है वर्ड्स को अरबिक में अलग करना, लेकिन बाकी जो वर्ड्स है वो हमारे लिए आसान है। अरसलना एक वर्ड है, क एक वर्ड है, बी, अलहक, बशीर व नजीर। तो ये इसके साथ हमारा पहला मरहला यहाँ पे एंड होता है कि हमने वर्ड्स को कम से कम उसके इंडिविजुअल उसमें ब्रेक कर लिया। हमने वर्ड्स को ब्रेक कर लिया। दूसरा मरहला हमारा क्या है कि इसका तर्जुमा हम इसके नीचे लिखेंगे। इन्ना का मतलब क्या था? यकीनन, ना हम, अरसलना हमने, क्या था मीनिंग? भेजा। देखिए अरसला उसने भेजा, अरसलना हमने भेजा। देखिए फिर से ना आ गया, यानी हमने भेजा। का क्या था? तुम या तुम्हारा, ये था ना का। इन्नका यानी बेशक तुम। बी, देखिए बी के बहुत सारे मीनिंग थे, हम लोग मुख्तलिफ मीनिंग इसके देख चुके। यहां पे क्या फिट होगा आप देखें, इन्ना अरसलना का, यकीनन हमने भेजा तुमको, तुम्हें, बिल हक, बिल हक, हक के बारे में, हक के ऊपर, हक के साथ, हमने भेजा हक के साथ। देखिए बी में ये हमेशा कॉम्प्लिकेशन रहेगा कि आपको आयत को देखकर गैस करना होगा कौन सा माना यहां पर फिट आता है। तो यहां पे कौन सा मीनिंग फिट हो रहा है? साथ, हक के साथ। हक का तर्जुमा क्या है? हक, बशीर यानी खुशखबरी
دینے والا, و یعنی اور, نذیر یعنی خبردار کرنے والا. تو یہ رہا ہمارا اسٹیپ نمبر 2 جو کمپلیٹ ہوا. ہم نے ورڈز کے میننگ کو لکھ لیا, اور آ جائے اسٹیپ نمبر 3 کو شروع کرے. جی میں جانتا ہوں کہ اسٹیپ نمبر 3 کا انجام دینا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے, لیکن آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ کس طرح مختلف ورڈز کو جوڑا جائے گا اور سینٹینس بنایا جائے گا, تاکہ عربک کا جو سینٹینس سٹرکچر ہے, جو طریقہ ہے بیان کرنے کا, وہ ہمارے لیے سمجھنا ایزی ہو جائے. اور اگر یہ کام انجام پائے, آپ قرآن مجید کو کھولیں گے, آسانی سے آپ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ پائیں گے. تو آئے اس کو جوڑنے کی کوشش کریں. کیسے جوڑیں گے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ, یقیناً ہم نے بھیجا تمہارا. تو فی الحال لگ رہا ہے یہ ایک حصہ بن سکتا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ, یقیناً ہم نے بھیجا تم. کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ ریپیٹ جو ہے ہمیں 2 بار یہاں پر ہم آیا ہے, ہم, لیکن اردو میں کبھی ہم 2 بار ہم نہیں کہیں گے, ایک کو ہم حذف کر دیں گے. تو کیا بنے گا ترجمہ؟ یقیناً ہم نے بھیجا تم کو. دیکھیں کو مجھے اضافہ یہاں پہ کرنا ہو. یقیناً ہم نے بھیجا تم کو, بالحق, حق کے ساتھ, بے شک ہم نے بھیجا تم کو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ, ہم نے بھیجا تم کو, بالحق, حق کے ساتھ. جو پیغام اسلام لے کر آیا ہے وہ حق اور حقیقت کا پیغام ہے, خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا. دیکھیں ہم نے بھیجا تمہیں, کس حالت میں بھیجا, کیا بنا کر بھیجا, بشیرن و نذیر. تو آئے میں پورا ترجمہ اس کا آپ کے لیے یہاں پر لکھ دوں. ترجمہ کیا بنے گا؟ یقیناً ہم نے بھیجا تم کو, البتہ ہم رسپیکٹ کے لیے کہیں گے آپ کو, حق کے ساتھ, خوش خبری دینے والا اور خبردار کرنے والا. البتہ تاکہ سینٹینس کا میننگ کمپلیٹ ہو میں یہاں پہ اضافہ کر دوں بنا کر. یہ میں نے خود اضافہ کیا. یقیناً ہم نے بھیجا تم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. دیکھیں نبی کی صفات میں سے یہ 2 امپورٹنٹ کوالٹیز ہے کہ ہر نبی بشیر اور نذیر ہوتا ہے. کچھ چیزوں کی ہمیں خوشخبری دیتا ہے, جنت کی, بہشت کی, اس دنیا میں جو نعمتیں خدا دے گا, خدا کے رحمت کی ہمیں خوشخبری دیتا ہے, اور ساتھ ساتھ ہمیں ڈراتا ہے, ہمیں خبردار کرتا ہے, جہنم سے ڈراتا ہے. اس دنیا میں جو خطرے ہمارے سامنے آتے ہیں, ڈیفیکلٹی سے, اس سے ہمیں آگاہ کرتا ہے, ہمیں الرٹ کرتا ہے, ہمیں وارن کرتا ہے ایک نبی. تو نبی کی خصوصیات میں سے یہ چیز آپ دیکھ سکتے. تو یہ رہی ہماری پہلی آیت. آئے اپنے سلسلے کو آگے بڑھائے اور دیگر آیات کا ترجمہ بھی ہم انجام. اس کے بعد کی جو آیت ہے یہ کافی لمبی آیت ہے, اور ممکن ہے آپ میں سے بعض کو اس کا ترجمہ کرنا ڈیفیکلٹ ہو, تو میں اس کو پوری آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں. اس کے بعد کی جو آیات ہے وہ بہت ہی ایزی ہے, تو ان کو میں بہت جلدی اورلی ترجمہ کروں گا, اور انشاءاللہ 1 اور 2 کا میں اور پورا ترجمہ آپ کے سامنے کروں گا. یہ بہت ہی لمبی آیت ہے, تو میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. اس کا جو سٹیپ 1 ہے وہ ہو چکا ہے. آپ کے لیے ہم نے ان آیات میں جو ورڈز ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. آئے اس کا میں ترجمہ لکھنا شروع کروں. کل یعنی کہہ دو, کمانڈ ہے, کہہ دو. یا ایہا, اے, الناس, لوگو, ناس یعنی لوگ. انی, دیکھیں یہ 2 ورڈ ہے, جوائن ہو کے آئے گا, میں نے اس کو جدا کر دیا. انی, انا یعنی یقیناً, یا میں,
دیکھیں یہ دو پروناؤنس ہے، اس کو آپ کو نہیں بھولنا ہے. یا کا مطلب میں، نا کا مطلب ہم. دیکھیں اسے نہ بھولے، یہ دو امپورٹنٹ ہے. یا یعنی میں، کتابی میری کتاب، انی یقیناً میں، انا بے شک ہم، کتابنا ہماری کتاب. دیکھیں ہم پریکٹس کریں تو آسان ہو جائے. انا یا میں. رسول، رسول کا ترجمہ کیا تھا؟ رسول ہی لکھیں گے ہم. اللہ، اللہ. الیکم، یہ کتنے ورڈز ہے؟ یہ بھی 2 ورڈز ہیں. میں نے جان بوجھ کر اس کو ایک باکس میں لکھا ہے تاکہ ہمارے لیے یہ دیکھنا آسان ہو کہ ہم مسٹیک نہ کریں. الیکم. الا کیا تھا؟ طرف، تک. من کربلا الی نجف، کربلا سے نجف تک. من مکہ الی مدینہ، مکہ سے مدینہ تک. الا یعنی تک یا طرف. کم تم سب، کم. الیکم یعنی تم سب کی طرف، تم سب کی طرف. جمیعاً، جمیعاً سب کے سب. الذی جو. لہو، یہ لہو کیا تھا؟ یہ لیہو تھا، آپ جانتے ہیں میں سے بیان کر. لی پلس ہو، لیکن لہو کا تلفظ مشکل ہے تو عرب نے کیا کیا؟ اس کو تبدیل کر دیا لہو میں. تو لہو یعنی اس کے لیے، ہو یعنی اس کا، لی یعنی لیے، اس کے لیے، اس کے لیے. ملک، ملک کا کیا میننگ تھا؟ بادشاہی، بادشاہی، حکومت. ملک، ملک سلیمان آپ نے سنا ہوگا. سماوات والارض، آسمان اور زمین، آسمان اور زمین. لا الہ، لا الہ نہیں خدا، الا سوائے، ہوا وہ یا اس کے، یحیی وہ حیات دیتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے. دیکھیں میں نے ابھی صرف ہر لفظ کا ترجمہ اس کے نیچے جیسے ورڈ لسٹ میں تھا ویسے ہی لکھ دیا. فی الحال ہم جوائن کرنے کی کوشش نہ کریں. تو یہ رہا ہمارا اسٹیپ 2. آ جائے اسٹیپ 3 کی طرف، جو کیونکہ یہ لمبی آیت ہے اس کو ہمیں کیئرفلی ترجمہ کرنا ہوگا. کیسے ترجمہ کریں گے اسٹیپ 3؟ پارٹس کو جوڑنا ہم شروع کریں. کل یعنی کہہ دو، یہ تو کمانڈ ہے. کیا کہہ دیا جائے؟ یا ایھا الناس. دیکھیں میں باکسز بنانا یہاں شروع کروں تاکہ ہمارے لیے فریزز کا جاننا ایزی ہو جائے. کل یہ ایک بن جائے گا یعنی کہہ دو. کیا کہہ دو؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو. انی رسول اللہ، انی رسول اللہ، بے شک میں رسول اللہ ہوں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. کہہ دو، رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہہ دو. کیا کہا جائے؟ اے لوگو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف. الیکم جمیعا، تم سب کی طرف، سب کے سب کی طرف. یعنی رسول اللہ ہر انسان کے لیے رسول ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، کون سے اللہ کا میں رسول ہوں؟ جو یا جس کے، آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، جس کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی. الذی جس کے، لہو لیے ہے اس کے. ہم ریپیٹ نہیں کریں گے. جس کے لیے ہے اس کے، تو یہ 2 بار ہو گیا تو آپ اس کے کو ہٹا دیں گے، بن جائے گا الذی لہو جس کے لیے ہے. کیا ہے؟ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہی. تو یہ ایک پورا سینٹنس بن گیا. اس کے بعد کا جو سینٹنس ہے وہ ایزی ہے. لا الہ الا ہو، نہیں خدا سوائے اس کے، یحیی و یمیت جو حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے، جو حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے. آئے میں پورا ترجمہ آپ کے لیے یہاں پر لکھ لوں. کیا ہے؟ کہہ دو
کوٹس میں کیا کہہ دو، اے لوگو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، سب کے سب، یہ تاکید کے لیے، سب کے سب کے لیے میں رسول ہوں۔ کون سے اللہ کی طرف؟ اللہ جس کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی، نہیں خدا سوائے اس کے جو حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ دیکھیں یہ رول آپ جانتے ہیں، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ دیکھیں یہ وہ پروناؤن ہے، یہ بھی وہ پروناؤن ہے، یہ حذف ہو جائے گا جب اس کے جگہ پہ کوئی چیز آ جائے۔ ہوا، الا ہوا، نہیں خدا سوائے اس کے۔ اب یہ یحیی اسی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو حیات دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ تو ہم یہ جو پروناؤن ہے اسے حذف کر دیں گے۔ تو یہ رہا میرا پورا ترجمہ اس آیت کا۔ یہ لمبی آیت تھی اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس کا پورا ترجمہ انجام دیا ہے۔ اس کے بعد جو بہت ساری آیات ہے وہ ایزی ہے، میں تیزی سے اس کا ترجمہ کروں، میں کمپلیٹ ترجمہ یہاں نہیں لکھوں گا، بس تیزی سے۔ ہوا وہ، الذی جو، ارسل اس نے بھیجا، رسول ہو اس کے، بھی ساتھ، ہدا ہدایت، و اور، دین حق۔ دیکھیں کتنے سارے ورڈز وہی اردو میں ہم یوز کرتے ہیں۔ وہ جو اس نے بھیجا، کیسے کہیں گے؟ وہ ہے، دیکھیں مجھے ہے ایڈ کرنا، وہ ہے جس نے بھیجا۔ دیکھیں جو اس نے بھیجا، اس کو میں کمبائن کر لوں گا کیونکہ الذی کا معنی یہ بھی ہے جس نے، جو یا جس نے۔ وہ ہے جس نے بھیجا، یہ اس نے کٹ ہو جائے گا۔ وہ ہے جس نے بھیجا اس کے رسول کو، اس کے رسول کو، ایک کو میں نے اضافہ کر دیا۔ وہ ہے جس نے بھیجا اس کے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ دیکھیں هو الذی، وہ ہے جو، وہ ہے جس نے، ارسلا بھیجا، رسولہ اس کے رسول کو، بالہدا ہدایت کے ساتھ، وہ دین الحق اور دین حق کے ساتھ۔ اسی طرح اگلی جو آیت ہے اس کا بھی میں آپ کے لیے ترجمہ کروں۔ یہ معروف ہماری آیت ہے جو جس میں یہ معروف لقب جو رسول اللہ کا ہے، رحمت للعالمین، اس کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے۔ دیکھیں میں اس کا پورا ترجمہ آپ کے لیے کر دوں کیونکہ یہ امپورٹنٹ آیت ہے۔ سٹیپ نمبر 1 ہمارا ہو چکا ہے، جو ہے ورڈز کو ڈیوائڈ کرنا، ورڈز ڈیوائیڈڈ ہے۔ میں ترجمہ لکھنا شروع کروں۔ و اور ما، اس درس میں ما کا کیا میننگ ہے؟ نہیں، دیکھیں نیگیٹو۔ ارسلنا ہم نے بھیجا، کا تم، رحمت لیے، عالمین کائنات۔ کل کہہ دو، انما یقیناً صرف، یوہا واحی ہوتی ہے، الیہ، یہ 2 لفظ ہے، الا پلس یا، الا یعنی طرف، یا یعنی میرے، میں یا میرے، انما کے، یقیناً۔ دیکھیں یہ انما اور انما دونوں ایک ہی آیت میں آ گئے۔ انما یعنی یقیناً صرف، انما یعنی یقیناً کے۔ دیکھیں میننگ میں بہت فرق ہے، یقیناً صرف، یقیناً کے۔
इलाहुकुम, ये भी दो वर्ड्स है, इलाहुकुम, इलाह यानी खुदा, कुम यानी तुम सब, तुम सब का खुदा, इलाहुन वाहिद, एक खुदा। देखिए ये भी दो वर्ड्स है, मैंने लास्ट में इन दो दो वर्ड्स को एक ही बॉक्स में डाल दिया क्योंकि जगह भी यहाँ बॉक्सेस में कम थी, और ये भी हम पहचानना हमारे लिए इजी हो जाए कि कहाँ पर दो वर्ड्स है कहाँ पर एक। देखिए कितनी खूबसूरत ये आयत है कुरान मजीद की। इसको जोड़ना शुरू करें। ये था हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 ये वमा अरसलनाका, वमा अरसलनाका नेगेटिव, और नहीं भेजा हमने तुमको, वमा अरसलनाका, और नहीं भेजा हमने तुमको। यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर ले। यहाँ पे एक इल्ला था, वो छूट गया, यहाँ बॉक्सेस में नहीं, इल्ला, इसको आप इजाफा कर ले। इल्ला का मतलब है सिवाय, इल्ला यानी सिवाय। तो देखिए मैं अभी इसका तर्जुमा कर रहा हूं, इजी हो जाए। वमा अरसलनाका, और हमने नहीं भेजा तुमको, इल्ला रहमतल लिल आलमीन। देखे, इल्ला रहमतन लिल आलमीन, सिवाय रहमत कायनात के लिए। हमने नहीं भेजा तुमको सिवाय रहमत कायनात के लिए बनाकर। या आप बनाकर यहां पर इजाफा कर सकते हैं ताकि मीनिंग क्लियर हो जाए। देखिए ये वो आयत है कुरान की जहां पर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मारूफ लकब कि हम उन्हें कहते हैं रसूल इस्लाम रहमतुल लिल आलमीन थे, पूरी कायनात के लिए रहमत थे। ये वही कुरान की आयत है। वमा अरसलनाका, और हमने नहीं भेजा तुमको, इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सिवाय आलमीन कायनात के लिए रहमत बनाकर। कुल कह दो, ये हमारा कुल कह दो, इन्नमा यूहा इलैया, यकीनन सिर्फ वही आती है मेरी तरफ। यकीनन सिर्फ, इन्नमा यूहा, वही आती है, इलैया मेरी तरफ। देखिए जो भी बात रसूलुल्लाह अपनी ज़बान मुबारक से जारी करते थे वो अल्लाह की वाही थी। देखे, इन्नमा यूहा इलैया, यकीनन सिर्फ वही आती है मेरी तरफ। क्या है ये वही? कि यकीनन तुम सब का खुदा, अन्नमा इलाहुकुम, कि यकीनन तुम सब का खुदा इलाहुन वाहिद, एक खुदा है। कि ये रसूल अल्लाह की जो दावत है उसका खुलासा है। यकीनन सिर्फ वही आती है मेरी तरफ, रसूल अल्लाह बयान कर रहे हैं। अन्नमा, कि यकीनन, इलाहुकुम, तुम सब का खुदा एक खुदा है। तौहीद की तरफ दावत इस्लाम हमें देता है। मैं तर्जुमा भी आपके लिए लिख लूं ताकि इजी हो जाए, और इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करेंगे और ये काम आपके लिए और ज्यादा आसान होता जाएगा। ठीक है, तर्जुमा क्या बना? और हमने नहीं भेजा तुमको, हम एहतराम के लिए कहेंगे आपको, सिवाय रहमत कायनात के लिए। मैं लिख दूं ब्रैकेट में बनाकर, सिवाय रहमत कायनात के लिए बनाकर, यानी रसूलुल्लाह का पूरा वजूद रहमत है पूरे कायनात के लिए। ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म होता है, फुल स्टॉप। कह दो, यकीनन सिर्फ वही नाजिल होती है, वही होती है मेरी तरफ, मुझ पर, या आप कहें मेरी तरफ, इलैया, के यकीनन, देखे कितनी बार यहां यकीनन आता है, के यकीनन तुम सब का खुदा एक खुदा है, वाहिद है। देखिए ये रहा हमारा तर्जुमा। तो ये रही एक और आयत जो थोड़ी लंबी थी, लेकिन इंशाल्लाह आपने इसकी तरफ तवज्जो की होगी। इसके बाद की जो आयत है वो आसान है, तेजी से इसका तर्जुमा आपके सामने चंद मिनट में बयान करूं।
وقت نہیں ہے تو میں بہت زیادہ یہاں پر لکھ نہیں پاؤں گا، جتنا میرے لیے ممکن ہے میں یہاں آپ کے لکھ رہا ہوں. ما یعنی نہیں، کانا تھے، محمد محمد، ابا باپ یا والد، احد کسی کے، دیکھیں احد کوئی ایک، کسی کے، ایک کے بھی، ایک کی، احد یعنی ایک، من سے، رجال مرد، کم کا کیا میننگ ہے؟ تم سب، تم سب، ولیکن اور لیکن، رسول اللہ خاتم اور مہر انبیاء. دیکھیں میں تیزی سے اس کو جوڑوں. وما کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں تھے محمد، ابا احد کسی ایک کے بھی والد. دیکھیں رسول اللہ کی جو اولاد تھی ان کا بچپن میں جو مرد بچے تھے، لڑکے تھے، بوائز تھے، ان کا البتہ تاریخ میں اختلاف ہے کہ ان کے کتنے بیٹے تھے، کم سے کم ایک بیٹے کا تذکرہ تاریخ میں کہ بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا. تو رسول اللہ کی نسل جو ہے وہ ان کی بیٹی یعنی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے ان کی نسل آگے بڑھی. تو کوئی مرد ایسا نہیں تھا مسلمانوں میں جس کے باپ رسول اللہ ہوتے. تو دیکھیں آیت کری، ما کان محمد، نہیں تھے محمد، ابا احد کسی کے والد، من رجالکم، البتہ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں تھے، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، یعنی مسلمان مرد عورتوں میں جو مسلمان مرد ہے ان میں سے کسی کے والد یا باپ رسول اللہ نہیں تھے. بلکہ رسول اللہ کیا ہے؟ ولیکن، لیکن رسول اللہ کون ہے؟ اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ انبیاء کے سلسلے کو سیل کرنے والے ہیں، مہر لگانے والے، یعنی آخری نبی اور رسول ہے. ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. جو دین وہ لے کر آئے ہیں وہ فائنل ریلیجن ہے، قیامت تک یہی حق دین باقی رہے گا. البتہ اس دین کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے امامت کا سلسلہ اور غیبت کے زمانے میں علماء اور فقہا کا سلسلہ رکھا ہے تاکہ یہ ہدایت کا سلسلہ کٹ نہ ہو پائے. تو یہ رہی ہماری نیکسٹ آیت. میرا وقت ختم ہو چکا ہے، میں تیزی سے کچھ ایگزامپلز اور آپ کے لیے کر لوں. یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا تم کو، شاہدن گواہ بنا کر. رسول اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ شاہد ہے، ہمارے اعمال پر گواہ ہے، ہمارے اعمال کو وہ دیکھ رہے ہیں. وہ مبشرن و نذیرا. دیکھیں ہم نے بھیجا آپ کو تین صفت کے ساتھ، تین کوالٹیز کے ساتھ، گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، اور خبردار کرنے والا بنا کر. اور اسی طرح باقی آیات بھی ہے، بہت ایزی ہے. یاسین والقرآن الحکیم. یہ کون سا واو ہے؟ یہ اینڈ والا واو نہیں ہے جو واو یہاں پر ہے، یہ قسم والا ہے. قسم ہے قرآن کی. دیکھیں سورہ یاسین کی ابتدا، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم ہے. کیا کہا جا رہا ہے قسم لے کر؟ انکا، بے شک، لمن المرسلین. دیکھیں یہ لام پھر سے آ گیا. یہ لام کیا ہے؟ یعنی یہ بھی تاکید، یقیناً، من المرسلین، بے شک تم، بے شک رسولوں میں سے ہو، مرسلین میں سے ہو، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہو. اور آخری جو آیت ہے یہاں پر میں اس کا تیزی سے ترجمہ کروں. اذ قال عیسی ابن مریم، اور جب عیسیٰ مریم کے بیٹے نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل. اسرائیل جناب یعقوب کا نام ہے. بنی یعنی اولاد، یا یعنی اے اولاد یعقوب، بنی اسرائیل، انی
بے شک میں رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں، الیکم الیکم تم سب کی طرف. دیکھیں کتنا آسان بعض ان آیات کا ترجمہ کرنا ہے. میرا وقت کافی گزر چکا ہے. آپ تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس پارٹ میں بھی ہمارے ساتھ رہے. ہم تقریباً ہمارے اس بک کے اس کورس کے ہاف وے 50% کو کامل کرنے کے بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں. 9 درس ہمارے ہو گئے ہیں. انشاءاللہ لیسن نمبر 10 میں آپ سب سے پھر سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ.